ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر ہمارا درس سیرت جاری ہے، جس میں امام عبدالغنی ابن عبدالواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ العشرہ، اس حوالے سے ہم اس کا درس ہمارا جاری ہے، سن رہے ہیں الحمدللہ۔ پچھلا جو سبق تھا، درس تھا ہمارا، اس میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک جانور تھے، آپ کے گھوڑے، آپ کی اونٹنیاں، آپ کے اونٹ، آپ کے پاس جو بکریاں تھیں، جو خچر تھا، اس حوالے سے پیچھے گفتگو گزری تھی۔ ان کے مختلف جو نام تھے وہ بھی مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر کیے۔ اب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سامان کا، بالخصوص جو آپ علیہ السلام کے پاس نیزے، تلواریں اور اسی طرح ڈھال، کمان، یہ چیزیں جو موجود تھیں، ان کا تذکرہ مصنف علیہ الرحمٰ یہ کر رہے ہیں۔ یہاں ایک تو یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمومی استعمالی اشیاء ہوتی تھیں، کہ آپ علیہ السلام عام طور پر جو چیزیں استعمال فرماتے تھے، ایک تو مبارک عادت یہ تھی کہ ان کے نام رکھا کرتے تھے۔ جیسے پیچھے ہم نے آپ علیہ السلام کی سواریوں کے نام بھی سنے تھے، اور آپ علیہ السلام کی مختلف بکریوں کے نام بھی ذکر کیے ہوئے تھے، اونٹنیوں کے نام بھی مذکور تھے۔ اسی طرح یہ جو سامان ہے استعمال کا، اس کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے۔ یہ عادت مبارکہ تھی آپ علیہ السلام کی، یقیناً اس کے اندر برکتیں بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اشیاء کی پہچان بھی اس کے ذریعے سے رہتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے چونکہ اختصار کے ساتھ یہاں پر گفتگو کی ہے، یعنی پوری کتاب کے اندر آپ کا جو مقصود ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل کو بیان کرنا نہیں ہے، آپ نے صرف جو بنیادی معلومات ہے ان کا تذکرہ اس مقام پر کیا ہے۔ ورنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ہے، اس حوالے سے علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، یعنی ایک ایک چیز کے بارے میں ذکر کیا۔ جیسے یہاں پر تو عام طور پہ جو آپ علیہ السلام کے پاس تلواریں، تیر وغیرہ یہ چیزیں موجود تھیں، کمانیں موجود تھیں، ان کا تذکرہ ہے، لیکن علماء نے آپ علیہ السلام کے مبارک کپڑوں کے حوالے سے، آپ علیہ السلام کے مبارک برتنوں کے حوالے سے، آپ علیہ السلام کی چٹائی مبارک کے حوالے سے، آپ علیہ السلام کے جھنڈے کے حوالے سے، یعنی ایک ایک چیز کا تذکرہ اپنی کتابوں کے اندر کیا ہوا ہے۔ اسی کتاب کے جو شارح ہیں امام قطب الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جب مصنف علیہ الرحمٰ نے یہاں تک تذکرہ مکمل کیا سامان کا، تو اس کے بعد بہت لمبی طویل فصل باندھی، اور اس میں مختلف اشیاء کا ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیزیں موجود تھیں، یعنی گھر کے استعمال کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں۔ تو اس میں اس بات کی طرف ایک اشارہ اس طرف ہے کہ ہمارے ائمہ دین نے اس حوالے سے کس قدر اہتمام کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کے بارے میں جانیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا شغف تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے۔ دوسرا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیاوی متاع یعنی سامان آپ کے پاس موجود تھا،
اس کی ظاہری قلت ہمارے سامنے ہے کہ وہ کتنا کم تھا کہ اس کو بیان کر دینا، اس کو گھیر لینا کہ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سامان رہا، یہ آسان تھا. ٹھیک ہے، ورنہ اگر ہم اپنی اشیاء کو شمار کرنے کے لیے جائیں، اگر 10-12 سال ہی کو شمار کرنے کے لیے جائیں تو شمار نہیں کر سکتے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے پاس رہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی سامان اتنا قلیل تھا، کم تھا کہ اس کو شمار کرنا بھی آسان تھا. مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں سلاحہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اسلحہ موجود تھا اس حوالے سے آپ ذکر فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ 3 أَرْمَاحٍ أَصَابَهَا مِن سِلَاحِ بَنِي قَيْنُقَاعٍ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 نیزے تھے. نیزے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس 3 نیزے تھے جو آپ کو بنو قینقاع سے، یعنی جو اس کا جو غزوہ ہوا تھا وہاں سے آپ علیہ السلام کو یہ 3 نیزے حاصل ہوئے تھے. وَثَلَاثَةُ قِسِيٍّ، آپ علیہ السلام کے پاس 3 کمانیں تھیں، یعنی جس میں تیر رکھ کر چلاتے ہیں، کمان جو ہوتی ہے وہ آپ علیہ السلام کے پاس 3 تھیں. قوس اسمہا الروحاء، ایک کمان تھی جس کا نام تھا روحا، وقوس شوحت، اور دوسری جو کمان تھی وہ شوحت تھی. شوحت بولتے ہیں ایسے درخت کو کہ جس کے اندر کانٹے ہوا کرتے ہیں، یعنی کانٹے دار درخت کی بنی ہوئی یہ کمان آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھی، تو اس کو شوحت بھی کہا جاتا تھا. وقوس صفراء تدعى الصفراء، اور ایک آپ علیہ السلام کے پاس کمان تھی جس کو صفرا کہا جاتا تھا، جس کو صفرا کہا جاتا تھا. وَكَانَ لَهُ تُرْسٌ فِيهِ تِمْثَالُ رَأْسِ كَبْشٍ فَكَرِهَ مَكَانَهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ أَذْهَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یعنی آپ علیہ السلام کے پاس ایک ڈھال تھی. ڈھال سمجھتے ہیں نا، جس کے ذریعے سے جنگوں کے دوران دفاع کیا جاتا تھا. پہلے جب تلواروں سے جنگ ہوتی تھی تو اس وقت ان ڈھالوں کے ذریعے دفاع کرتے تھے. یہ ڈھال موجود تھی تو اس میں ایک مینڈھے کی تصویر بنی ہوئی تھی، مینڈھے کی تصویر بنی ہوئی تھی، یعنی اس کی شبیہ بنائی ہوئی تھی. تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تصویر ہوتی ہے اس کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، وہ شدید ناپسند کرتے تھے تصاویر کو. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا تو ایک صبح جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، اٹھے، تو اللہ پاک نے وہ جو ڈھال موجود تھی آپ علیہ السلام کے پاس اس پر سے اس تصویر کو مٹا دیا تھا. تصویر اس پر سے ختم ہو چکی تھی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا تھا. وَكَانَ سَيْفُهُ ذُو الْفِقَارِ تنفله يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وكان لمنبه بن الحجاج السہمي، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار تھی جس کو ذوالفقار کہا جاتا تھا. یہ آپ علیہ السلام کو بدر کے میدان میں ایک زائد حصہ ملا تھا. بدر کے میدان میں تنفل یعنی جو حصہ ہوتا ہے آپ علیہ السلام کو ملا تھا، تو اس میں سے ایک یہ تلوار ذوالفقار بھی موجود تھی. اور اسی کے بارے میں جنگ احد ہوئی تھی جس میں 2 طرح کے خواب موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا کہ تلوار لگی ہوئی ہے سینے میں، پھر اس کے بعد مسلمان مجتمع ہوئے ہوئے ہیں. ایک طویل خواب ہے، اس کی ڈیٹیل ہے کہ جس میں جنگ بدر اور جنگ احد کی طرف اشارے موجود تھے اور اس کے بعد مسلمانوں کا مجتمع ہونا موجود تھا. تو اسی تلوار کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا تھا. یہ منبہ بن حجاج السہمی کی تلوار تھی جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حاصل ہوئی تھی. ایک یہ مشہور و معروف تلوار ہے، یہی مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی، اور یہی پھر آپ کی اولاد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کے پاس آئی، جس کے بارے میں مشہور ہے لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی،
لا سیف الا ذو الفقار، کہ مرد علی ہی ہیں اور تلوار جو ہے وہ ذو الفقار ہی ہے۔ وَأَصَابَ مِن سِلَاحِ بَنِي قَيْنُقَاعٍ ثَلَاثَةَ أَسْيَافٍ سَيْفٌ قُلَعِيٌّ وَسَيْفٌ يُدْعَى بَتَّارًا وَسَيْفٌ يُدْعَى الْحَتْفَ۔ مزید 3 تلواروں کا ذکر کرتے ہیں کہ بنو قینقاع کے غزوے سے آپ علیہ السلام کو یہ 3 تلواریں حاصل ہوئی تھیں۔ ایک سیف تھی جو قلعی تھی، قلعی یہ علاقے کا نام ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو قلعی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قلعن یہ علاقہ ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس تلوار کو قلعی کہا جاتا ہے۔ دوسری تلوار ہے جس کو بتار کہتے ہیں، بتار کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینے والا۔ تیسری تلوار ہے حتف، حتف کا معنی ہوتا ہے موت۔ وَكَانَ عِنْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمِخْزَمُ وَرَسُوبُ أَصَابَهَا مِنَ الْفُلْسِ وَهُوَ صَنَمٌ لِلطَّيِّئٍ، یعنی اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار تھی جس کو مخزم کہا جاتا تھا، اور ایک تلوار تھی جو اس کا نام رسوب تھا، را سین واو با، رسوب۔ یہ آپ کو بنو طے جو ہیں وہاں کا جو بت تھا جس کے خلاف غزوہ ہوا تھا، تو وہاں سے آپ علیہ السلام کو یہ تلوار حاصل ہوئی تھی، رسوب۔ قال انس بن مالک کان نعل سیف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدۃ وقبیعته فدۃ وما بین ذلک حلق فدۃ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تلوار تھی، اس کو جو پکڑنے کا حصہ تھا وہ، اور اوپری حصہ یہ، اور اس کے درمیان کا حصہ یہ سارا کا سارا چاندی کا بنا ہوا تھا۔ باقی تلوار تو لوہے کی ہوتی ہے، لیکن دستے کے جو حصے تھے مختلف، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ وَأَصَابَ مِن سِلَاحِ بَنِي قَيْنُقَاعٍ دِرْعَيْنِ دِرْعٌ يُقَالُ لَهُ السَّعْدِيَّةُ وَدِرْعٌ يُقَالُ لَهُ فِضَّةٌ۔ آپ علیہ السلام کو بنو قینقاع کے غزوے سے 2 زرع بھی ملی تھی۔ زرع جو لوہے کا لباس ہوتا ہے جو حالت جنگ میں پہنا جاتا ہے، اس کو زرع کہا جاتا ہے۔ یہ 2 آپ کو بنو قینقاع سے ملی تھی، ان میں سے ایک کو سعدیہ کہتے ہیں، ایک کو سعدیہ، اور بعض نسخوں کے اندر ہے سغدیہ، سین غین دال یا تا، سغدیہ، اور دوسری زرع اس کو فضہ کہا جاتا تھا، اس کو فضہ کہا جاتا تھا۔ وروی عن محمد بن مسلمۃ قال رأيت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد درعین درعه ذات الفضول ودرعه فضة ورأيت عليه يوم حنین درعین ذات الفضول والسغدیہ، یعنی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم احد یعنی احد کے غزوے کے دن دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے 2 زرع پہنی ہوئی ہیں، ایک کا نام تھا ذات الفضول اور دوسرے کا نام تھا فضہ، دوسرے کا نام فضہ۔ اور حنین کا جو معرکہ ہوا تھا اس میں بھی میں نے آپ علیہ السلام کو 2 زرع کے اندر دیکھا تھا، جس میں سے ایک ذات الفضول اور دوسری سغدیہ تھی۔ یہاں تک مصنف علیہ رحمہ کی گفتگو یہ تمام ہوئی، جو آپ علیہ السلام کے سامان کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، ورنہ بہرحال اس میں بہت ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ اردو میں کچھ چیزیں تو سیرت مصطفیٰ کے اندر بھی ذکر کی ہیں، اور ایک بہت بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ مدارج النبوہ کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں۔ اب آگے جو فصل ہے وہ بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری اور بڑی دل موہ لینے والی فصل ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک، یعنی آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کے احوال کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مصنف علیہ رحمہ نے ابتداءً 2-3 باتیں ذکر کی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے قول، اور اس کے بعد تقریباً 6 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کے حوالے سے آج انشاءاللہ 2 حدیثیں ہم سنیں گے، مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور دوسری حضرت برا بن عازب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں 4 حدیثیں مزید ذکر کی ہیں مصنف علیہ الرحمٰن نے، وہ ہم اپنے اگلے درس میں انشاءاللہ سنیں گے. اس حوالے سے اولاً 2-3 باتیں سماعت فرما لیجیے. حضرت علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور کئی سیرت لکھنے والے بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے کہ تمام ایمان میں سے یہ ہے، یعنی ایمان کے کامل ہونے میں سے یہ ہے کہ مسلمان اس بات کا اعتقاد رکھے گا کہ اللہ پاک نے جو کمالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اقدس میں پیدا فرمائے ہیں وہ نہ آپ سے پہلے کسی کو ملے نہ آپ کے بعد کسی کو ملے. ٹھیک ہے، یہ تمام ایمان میں سے فرمایا ہے کہ آدمی کا ایمان ہی تام اس طرح ہوگا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور آل عمران کو عالمین کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، سب کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. اس پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے فضیلت کے باب میں کہ کس کو کس پر فضیلت ہے. مختلف مخلوقات کا ذکر کیا اور ان میں سب سے اعلیٰ و ارفع جن ہستیوں کو ذکر کیا وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں. اس میں آپ نے گفتگو یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک انبیاء کرام علیہم السلام کے جو بدنوں کو پیدا فرماتا ہے وہ بھی عام طرز پر پیدا نہیں فرماتا. جس طرح عام لوگوں کی تخلیق ہوتی ہے، ان کے بدن کے جو احوال ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال ان سے جدا گانا ہوتے ہیں، کہ بس ایک ظاہر ہے جو ہمارا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا موافق ہے. 2 آنکھوں کا ہونا، ناک کا ہونا، 2 کانوں کا ہونا، ہونٹوں کا ہونا، ٹھیک ہے، ہاتھوں کا ہونا، پاؤں کا ہونا، یہ ظاہر ہے کہ جس کی ہماری ان سے ایک موافقت و مناسبت ہے. ٹھیک ہے، باقی اس کے جو احوال ہیں، یعنی ان کے اندر جو باطنی قوتیں ہیں، جو ظاہری قوتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، وہ بھی دوسروں کو حاصل نہیں ہیں. نمبر 1 بات یہ. نمبر 2 یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کی بڑی چاہت رکھتے تھے کہ دوسروں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان کریں. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، ہاں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ نہیں، تو میں نے دیکھا ہے. لوگ کہتے تھے بتائیے پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے آخری صحابی ہیں، انتقال سب سے آخر میں ان کا ہوا، حج کے موقع پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ روئے زمین پر فقط آج میں موجود ہوں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر کچھ حلیہ بیان فرمایا. بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کو بیان فرمایا ہے، لیکن ان میں 3 ہستیوں کا جو نام ہے وہ بالخصوص موجود ہے کہ ان کا جو بیان کردہ حلیہ ہے وہ سب سے زیادہ معروف ہے اور سب سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ان تینوں نے بیان کیا ہے. نمبر 1 حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. دوسرے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے. تیسری حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے ہجرت کے سفر میں ملاقات کی اور پھر انہوں نے خوبصورت انداز میں حلیہ بیان کیا. مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ہند بن ابی حالہ، ان دونوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی زندگی کا جو بچپنا تھا وہ اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر گزرا، کیونکہ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو تھے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، تو لہذا وہ
گھر میں ہی رہا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا کرتے تھے، سارے احوال کو دیکھا کرتے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کی پرورش بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی تھی۔ تو چھوٹی عمر کے اندر بندہ بہت تفصیل کے ساتھ دیکھ بھی لیتا ہے، اور بعض اوقات جو بڑے ہوتے ہیں ان کو کچھ معاملات کے اندر جھجک ہوتی ہے، جو چھوٹی عمر کے اندر بندہ آرام سے وہ معاملات دیکھ سکتا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے تھے، بعض اوقات ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے تھے، لیکن اکثر آنکھوں کو جھکا لیتے تھے، ٹھیک ہے، سوائے شیخین کے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے آئے۔ اسی طرح حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے، تو انہوں نے انتہائی تفصیل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان کیا ہے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو اللہ پاک نے کمال ایک ملکہ عطا فرمایا کہ انہوں نے ہجرت کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور اس کے بعد انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان کیا، وہ بھی مصنف علیہ رحمہ آگے چل کے ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کو بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں فصل فی صفتہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حلیے کے حوالے سے یہ فصل ہے۔ فرماتے ہیں رویہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اذا رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقبلا یقول امین مصطفى بالخیر یدعو کضوء البدر زایلہ الظلام، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آتا ہوا دیکھتے کہ کہیں سے تشریف لا رہے ہیں، دور سے زیارت کرتے، تو آپ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ امین مصطفیٰ بالخیر یدعو، وہ ذات آ رہی ہے کہ جو امین ہے، امانت دار ہے، مصطفیٰ ہیں یعنی چنے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے ان کو چن لیا ہے، پسند کیا ہے، اختیار فرمایا ہے، خیر کی طرف بلاتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ تو 14ویں رات کے اس چاند کی روشنی کی طرح ہے کہ جس سے سیاہی دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے سیاہی، جس سے تاریکی، جس سے اندھیرا دور ہوتا ہے، یہ ایسے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آتا ہوا دیکھتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ کوئی چیز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہر چیز کو سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار یہ تھا کہ قریب ترین چیزوں کے ذریعے سمجھایا کرتے تھے کہ جس سے بات سمجھ آ سکے۔ تو ہمارے یہاں حسن کے اندر جو مثال دی جاتی ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی دی جاتی ہے، یعنی کسی کی خوبصورتی بیان کرنا ہو یا کسی کو شیخی مارنا ہو تو وہ مثال کس کے ساتھ دیتا ہے؟ 14ویں رات کا چاند۔ ماں بھی بولتی ہے تو اپنے بیٹے کو کیا بولتی ہے؟ میرا چاند، ٹھیک ہے۔ تو چاند کیا ہے؟ ایک خوبصورتی کی مثال ہے، اس لیے اس کی مثال دی گئی، ورنہ کوئی شے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کی مثال نہیں ہو سکتی۔ جو ظاہری حسن ہے اس کی مثال بھی نہیں ہو سکتی، اور جو حقیقی حسن ہے اس کا تو کوئی بیان ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ وروی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ينشد قول زہیر بن ابی سلمہ
فی حرم بن سنان لو کنت من شیء سوا بشر کنت المضیء لیلۃ البدر. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، زہیر بن ابی سلمہ نے حرم بن سنان کے بارے میں ایک شعر کہا تھا، اس کو پڑھتے رہتے تھے. وہ شعر کیا تھا کہ حرم بن سنان سے کہا، اگر تم انسان کے علاوہ کچھ اور ہوتے تو 14ویں جو تاریخ ہوتی ہے چاند کی 14ویں تاریخ، اس کو چمکانے والے ہوتے، یعنی اس رات کے چاند تم ہوتے. اگر انسان کے علاوہ تم کچھ اور ہوتے تو 14ویں رات کے چاند ہوتے، 14ویں رات کے چاند ہوتے. یہ کہا زہیر بن ابی سلمہ نے کس کے بارے میں؟ حرم بن سنان کے بارے میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ شعر پڑھتے، ثم یقول عمر لجلسائہ کذالک کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکن کذالک غیرہ. یہ جو مثال دی ہے نا کہ 14ویں رات کو بھی چمکانے والے یہی ہوتے ہیں، تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذالک، اس طرح کے کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے یہ نہیں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بلکہ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ غَيْرُهُ، اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں تھا. یعنی یہ آپ ہی کی ذات تھی کہ جو اس طرح 14ویں رات کو چمکاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح وہ اخلاق کریمہ کو بیان کرتے تھے، سیرت مبارکہ کو بیان کرتے تھے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کو بھی بیان فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض اللون مشربا حمرتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورے گورے رنگ والے تھے جس میں سرخی ملی ہوئی تھی، سرخی ملی ہوئی تھی. میں پہلے بھی اس کو بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ سرخی جو ملی ہوتی ہے وہ دنیا کے اندر خوبصورت ترین کلر کہلاتا ہے، جبکہ آخرت کے اندر جب زردی مل کے رنگ کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے، گولڈن کلر محسوس ہوتا ہے، وہ آخرت کا خوبصورت رنگ ہے. اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہی یہ دونوں کلر عطا فرمائے تھے. ٹھیک ہے. مشربن حمرتن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گوری گوری رنگت کے اندر سرخی ملی ہوئی تھی. ادعج العینین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بڑی بڑی تھیں. ٹھیک ہے، بڑی بڑی سے مراد یہ نہیں کہ بہت زیادہ بڑی، بلکہ حد توسط کے اندر، اعتدال کے اندر تھی. جو بڑی آنکھیں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں ویسی بڑی آنکھیں، ایک تو ہوتا ہے پھٹا دیدہ، یعنی بالکل جس کی آنکھیں بہت بڑی ہو جائیں تو وہ بعض اوقات پسندیدہ نہیں ہوتی، اور بعض اوقات چندھیائی ہوئی چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بھی پسندیدہ نہیں ہوتی، اور بعض اوقات آنکھیں بالکل اعتدال کے اندر بڑی ہوتی ہیں وہ آنکھیں پسندیدہ ہوتی ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آنکھیں حد اعتدال کے اندر بڑی تھیں اور اس میں سرما لگا ہوا محسوس ہوتا تھا. سرخ رنگ کے جو دھاگے تھے، ڈورے تھے، اس کے اندر پیرتے ہوئے محسوس ہوا کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت سرما نہیں لگایا ہوا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، جو ان آنکھوں کو دیکھتا تھا ان پر وارفتہ ہو جایا کرتا تھا. سبیت الشعری کث اللحیۃ ذا وفرۃ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک بال تھے وہ نہ تو بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی بالکل مڑے ہوئے، گھنگریالے بال بھی نہیں تھے اور بالکل سیدھے بال بھی نہیں تھے، معمولی سا کرو لیے ہوئے تھے. یعنی زلفیں اگر ہلکی سی مڑی ہوئی ہو نا پیچھے سے بال تو وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک بال ہوتے ہیں کہ جو بالکل سیدھے ہوتے ہیں، جیسے بہت سو کے آپ نے دیکھے ہوں گے بالکل سیدھے لمبے بال ہوتے ہیں، اور بعض جو ہوتے ہیں ان کے بہت زیادہ گھنگریالے بال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ملے ہوئے بال ہوتے ہیں، مڑے ہوئے بال ہوتے ہیں. یہ دونوں نہیں تھے، بلکہ
سیدھے بھی نہیں تھے اور بالکل گنگریالے بھی نہیں تھے، بلکہ ہلکا سا کرو لیے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک بال تھے. ٹھیک ہے. داڑھی مبارک بہت گھنی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، بال مبارک آپ کے گھنے تھے. دقیق المسربتی کأن عنقہ ابریق فدۃ من لبتہ الی سرتہ شعر یجری کالقضیب لیس فی بطنہ ولا صدرہ شعر غیرہ. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک گردن تھی یہ ایسی تھی کہ گویا کہ چاندی کی سراہی ہو، چاندی کی سراہی ہو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، بالوں کی لکیر تھی. اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ پر، پیٹ مبارکہ پر، ان حصوں کے اوپر کوئی بال نہیں تھے. صرف سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لکیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جایا کرتی تھی، سیدھی بالکل ایک. ٹھیک ہے. جیسے ایک لکڑی ہوتی ہے، بانس ہوتا ہے جس طرح سیدھا، اس کو مثال دے کے سمجھائے کہ اس طرح سیدھے بالوں کی ایک لکیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر موجود تھی. باقی نہ اس کے علاوہ آپ کے پیٹ مبارک پر بال تھے اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارکہ پر بال تھے. شثن الکف والقدم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک ہاتھ تھے اور پاؤں کی ایڑیاں تھیں مضبوط تھیں. یہ کیا تھیں؟ مضبوط. مبارک ہاتھوں کے حوالے سے یہ لکھا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی موٹا ریشم اور پتلا ریشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے نرم و ملائم نہیں چھوا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا کمال تھا کہ ویسے اگر کوئی ہاتھ لگاتا تو نرم و ملائم ہاتھ تھا، لیکن جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیں تو پھر کسی میں جرت نہیں تھی کہ اس کو چھڑا سکے. اس اعتبار سے آپ کے ہاتھ مبارک کو فرمایا کہ یہ سخت تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شثنل کہتے ہیں کھردرا پن کو، سختی کو بولتے ہیں. لیکن یہ کب؟ جب آپ کسی چیز کو پکڑیں، تلوار کو پکڑیں، دشمن کو پکڑیں، کسی شے کو پکڑیں تو پھر اس میں پکڑنے کے اندر سختی ہوا کرتی تھی. لیکن اگر کوئی ہاتھ ملاتا ہے، چھوتا ہے، تو ریشم سے بھی زیادہ نرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اذا مشى كأنما يتحدر من صبب واذا مشى كأنما يتقلع من صخر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا انداز ایسا ہوتا گویا کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں. کہ عاجزی، انکساری کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم زمین پہ رہا کرتے تھے. عاجزی، انکساری ہوتی تھی، لیکن چلنے والا یہ دیکھتا تھا کہ یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی مریض نہیں ہے یا بہت زیادہ جلدی کے اندر نہیں ہے، بلکہ قدم زمین سے اٹھتا تو مضبوطی سے اور رہتا تو مضبوطی کے ساتھ رہا کرتا تھا. ٹھیک ہے. وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے طور پر متوجہ ہوا کرتے تھے. ویسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی کے چہرے کی طرف آنکھیں نہیں گاڑا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی طور پہ دیکھنا یہ گوشوں کے ذریعے ہوتا تھا. کسی کو دیکھنا ہے تو یوں دیکھا کرتے تھے، یوں کسی کی آپ چہرے پر آنکھیں گاڑ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا تھا. لیکن جب کسی سے ملاقات فرماتے، کسی سے گفتگو کرتے تو پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے. یعنی یہ نہیں جیسے ہم لوگ ہاتھ ملا رہے ہوتے یوں جاتے ہوئے یوں ہاتھ ملا لیا کہ وہ بیچارہ وہاں ہاتھ ملا رہا ہے اور ہمارا منہ ادھر ہے. ٹھیک ہے. بات ہم سے یہاں کر رہا ہے، ہمارا منہ ادھر ہوتا ہے، یا ادھر کر رہا ہے تو ہمارا منہ ادھر ہوتا ہے، پتہ نہ ہو. نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے گفتگو کرتے، کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو اسے معلوم ہوتا کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہیں، مجھے وقت عطا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. کأن عرقہ اللؤلؤ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک پسینہ تھا گویا کے موتی تھے. وَلَرِيحُ عَرَقِهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ الْأَظْفَرِ،
اعلیٰ ترین مشک سے بھی بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارک کی خوشبو تھی۔ لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ تو قد چھوٹا تھا نہ بہت لمبا تھا، جو اعتدال ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا نکلتا ہوا، یعنی ایک ہوتا ہے بہت لمبا قد اور ایک متوسط قد ہوتا ہے، درمیانہ قد ہوتا ہے۔ درمیانے قد سے تھوڑا سا اونچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کمال تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ قد مبارک لمبا نہیں تھا، بہت لمبا جس کو بولتے ہیں، لیکن لمبے سے لمبا شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اونچے نظر آیا کرتے تھے۔ یہ معجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَلَا الْفَاجِرِ وَلَا اللَّئِيمِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاجر و لئیم نہیں تھے۔ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آپ جیسا دیکھا اور نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ جیسا دیکھا۔ وفی لفظ بین کتفیہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ کی دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ اجود الناس کفن، کھلے ہاتھ والے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ لوگوں میں سخاوت کیا کرتے تھے۔ وَأَجْرَأُ النَّاسِ صَدْرًا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بہادر تھے۔ وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، سب سے سچی بات کرنے والے تھے۔ وَأَوْفَى النَّاسِ بِذِمَّةٍ، جس چیز کا ذمہ لیا کرتے تھے، کسی کو زمان دی ہے، کسی کو کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو سب سے بڑھ کر پورا کرنے والے تھے۔ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، اور طبیعت کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نرم تھے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، اور لوگوں میں سب سے بہترین حسن سلوک کرنے والے تھے، حسن معاشرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم تھا۔ من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ احبہ، جو آپ کو اچانک دیکھتا، دور سے اچانک دیکھتا تو مرعوب ہو جایا کرتا تھا، روب کے اندر آ جاتا تھا، اور جو آپ سے مل جاتا، آپ کے پاس اس کا آنا جانا رہتا تو پھر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتا تھا۔ یقول ناعتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، آپ کی تعریف کرنے والا، آپ کے حلیے کو بیان کرنے والا بالآخر یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ وقال البراء بن عازب کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا بعید ما بین المنکبین له شعر یبلغ شحمت اذنیہ رأیتہ فی حلۃ حمراء لم ارى شیئا قط احسن منہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوسط القامت تھے، نہ بہت زیادہ لمبا قد نہ بہت زیادہ چھوٹا قد، درمیانی قد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، دونوں کندھوں کے درمیان، اس کا مطلب کیا ہوا کہ چوڑے سینے والے تھے۔ جب کندھوں کے درمیان فاصلہ ہوگا تو کمر کیا ہوگی؟ چوڑی ہوگی، جب کمر چوڑی ہوگی تو پھر سینہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چوڑا تھا، یعنی وسیع تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک یہ دونوں کانوں کی لو تک پہنچا کرتے تھے۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سرخ حلے کے اندر دیکھا۔ سرخ سے مراد یہاں پر علماء نے لکھا کہ سفید دھاری دھار، یعنی سفید کپڑا تھا اور اس میں سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں، سرخ رنگ کی دھاریاں تھی، اس میں دیکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ لم ارى شیئا قط احسن منہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین شے دیکھی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ مزید اس حوالے سے گفتگو اپنے اگلے درس کے اندر، اگلے سلسلے کے اندر کریں گے۔ حضرت ام معبد الخزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حلیہ بیان کیا ہے اس کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہماری آل اولاد کو اللہ پاک لمحہ بلمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی محبت نصیب فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ